پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کا بار کا جو ہے وہ الیکشن پورا پینل سویپ کیا ہے، پنڈی کا کیا ہے، اسلام آباد کا کیا ہے، ملتان میں بھی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے، اور ایک ہمارا امیدوار صرف چند ووٹوں سے جو ہے وہ شاید کچھ چیزیں مس مینج ہوئیں، یا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ہم صرف مخالف بار گروپس کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے، یہاں بھی ہمارے ساتھ سب لڑ رہے تھے، حکومت بھی لڑ رہی تھی، حکومت اور ریاستی ادارے بھی لوگوں کو تنگ کر رہے تھے ووٹوں کے لیے، بٹ ووٹ کس کا تھا؟ قیدی نمبر 804 کا۔ اور دوسری کیا چیز تھی؟ ری ایکشن 26ویں ترمیم کے بعد جیسے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ججز کی، وہ ایک خاموش انقلاب تھا۔ آپ دیکھیں کہ جس دن یہ الیکشن ہو رہا تھا تو آئی واز ان ٹچ ود پیپل ان لاہور، ان اسلام آباد، ان پنڈی، اور میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ہوتا ہے نا کہ جس وقت آپ الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں تو اٹ از کوائٹ ویزیبل، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جوش اور جذبے سے، تو وہ انہوں نے کہا جی ووٹر خاموش ہے، اور جب نتیجہ آیا تو سویپ کیا، ایسے ہی جیسے 8 فروری کو پنجاب میں ووٹر خاموش تھا، آخری وقت تک خاموش رہا، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی کیمپین نہیں، بٹ رزلٹ کیم اور ہر چیز جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی۔ یہی ہوا ہے قیدی نمبر 804 اور ریاکشن آف اپوائنٹمنٹ وچ واز ریزلٹ آف دی 26 امینڈمنٹ۔ سو یہ ریاکشنز ابھی آئیں گے اینڈ اٹ ول کیپ کمنگ۔ تو اس قبولیت کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم جو چیلنج ہوئی ہے اس کے حوالے سے چیزوں پہ فیصلے جلد آنے چاہیے۔ ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں، انہیں رہا کیا جائے، انہیں فوری رہا کیا جائے۔ ان دا لانگ رن یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے۔ یاسمین راشد ہو جائیں، ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہو جائیں، ہی واز ان دا ہاسپٹل، ہی واز ناٹ پروڈیوسڈ، مطلب ان کا آرڈر بھی آیا پروڈکشن آرڈر، اس کے باوجود ان کو سینٹ کے اجلاس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ سرفراز چیمہ آلموسٹ گاٹ پیرالائزڈ، فارمر گورنر۔ میاں محمود الرشید کو دیکھ رہے ہیں، بزرگ آدمی ہے۔ سو یہ جس طرف قوم کو آپ لے کے جا رہے ہیں، ہم اس کی شدت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو فوری رہا کیا جائے، ہمارے جو کیسز ہیں وہ لگائے جائیں۔ بہت سی جگہوں پہ کیسز جو ہے سزائیں دے دی گئی ہیں، 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں فائل کی گئی ہیں، 8-8 10-10 مہینوں سے وہ لگ نہیں رہی ہیں، اور یہ ساری کنسرنز عمران خان صاحب کی اجازت سے جو ملاقات ہوئی چیف جسٹس سے، بڑے واضح بلنٹ الفاظ میں یہ ساری کنسرنز ریگارڈنگ کورٹس جو ہیں وہ ہماری ٹیم نے، اپوزیشن لیڈر نے، ہمارے وکلاء نے وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھ دی۔ بس اب یہ توقع کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی، یہی اس قوم کے لیے بہتر ہے۔ قوم کے حقیقی نمائندے وہی ہیں جو تحریک انصاف کے نمائندے ہیں، جو عمران خان کے چوزن ہیں، اینڈ دے شوڈ بی ریلیز، دے شوڈ ناٹ اسٹے بیہائنڈ بارز مور دین جو انہوں نے تکلیف آلریڈی برداشت کر لی ہے۔ تھینک یو۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ آپ کے چودھری پرویز الہی صاحب جب سے رہا ہوئے ہیں وہ خاموش گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ بیمار ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے اس عمر میں، بزرگ آدمی ہے، اس عمر میں انہوں نے بڑی سخت قسم کی بیماری کی حالت میں جیل کاٹی، اور اس کے بعد سال جیل کاٹنے کے بعد وہ اپنے گھر ہیں۔ ہی از ناٹ فیلنگ ویل، بزرگ آدمی ہے، ان کے فیملی کے لوگ یہاں نہیں ہیں، کیسز فیس کر رہے ہیں، ان کے بیٹے ملک سے باہر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری سختیوں کے باوجود انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے کوئی ٹویٹ کر کے پارٹی نہیں چھوڑی، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں۔ تھینک یو جی۔ اینی ادر کویشچن اف یو گائز پلیز۔ دیکھیں، آپ سے کسی نے شیئر کی وہ مانیٹرنگ رپورٹ؟ اچھا، جو لوگ عمران خان کے حکم پہ کسی بھی موبلائزیشن کا حصہ نہیں بنتے ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہوں یا ان کا تعلق پنجاب سے ہو، کیونکہ پنجاب کے ایک ریجن کو بھی سوابی میں بلایا گیا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا نیبرنگ ریجن ہے، سوابی کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نارتھ ریجن ہے۔ جو خان کی کال پہ ایک جلسے میں آنا پسند نہیں کرتے یا بندے لانا پسند نہیں کرتے، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں
ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس چیز کو قیادت سنجیدگی سے لیتی ہے. اب کے پی میں پارٹی کے نئے پریزیڈنٹ آ گئے ہیں جو کہ پارٹی کو, جن پہ ڈول ذمہ داریاں نہیں ہیں, پارٹی کی ذمہ داری ہے, اینڈ ہوپ فلی وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. یہ انہی کا کام ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کریں. جی تھینک یو سر. پلیز جی سر. سر دوسرا آپ نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے منصوبے تھے جو کہ آپ کی تحریک کی سابق حکومت کے دور میجورٹی, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گزار واقعی وسیم اکرم پلس تھا, اور اگر وہ وسیم اکرم پلس تھا تو اس کو جو گالیاں لوگ دے رہے تھے اسے بی پی آئی کا رد کر دینا, تو وہ لوگ اس سے ناانصافی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگ آج کل عثمان گزار صاحب کے حال حوال پوچھتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو کانفرنس کی بات کر دیتا ہوں. جو کانفرنس ہے جی, اس کا اعلامیہ آ گیا ہے, اور اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ڈیمانڈڈ فریش الیکشنز. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب پچھلے 1-1.25 سال کے اندر یہ ڈیمانڈ 2 دفعہ رکھ چکے ہیں کہ فریش الیکشن ہو, فیئر اینڈ فری انڈیپینڈنٹ قسم کا الیکشن کمیشن ہو, اور تب ان کو پتہ لگے, اور یہ ضروری ہے. سو یہ خان کی ہدایت کے اندر ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس شیپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5-2 ہفتہ پہلے ایک یہی جو پارٹیز ہیں یہ اکٹھے ہوئے, جس میں SIC, جس میں MWM, جس میں عوام پاکستان خاقان عباسی صاحب, JUIF کے مولانا صاحبان, یہ سب دوست اکٹھے ہوئے, اور وہاں پہ ایک مشترکہ اعلامیہ, اس اعلامیے میں بھی فریش الیکشن کی بات کی گئی تھی. وہ اس وقت کنسنسس تھا, اتفاق تھا. سو وی آر ٹرائنگ ٹو شیپ دیٹ اتفاق انٹو این اتحاد. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد رمضان کے اندر یہ ایک اتحاد کی شکل اختیار کر جائے. بہت سی پارٹیاں آلریڈی اس اتحاد کا حصہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی گائیڈنس میں ہم باقی سب لوگوں کو چلیں, چاہے کوئی مؤثر آواز ہے, چاہے کوئی پارٹی ہے, چاہے کوئی گروپ ہے, اور جو اس فسطائی نظام کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے, جو قانون کی بالادستی چاہتا ہے, آئین کی رول آف لا, ٹو اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو یہ 2 چیزیں چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کے لیے وی آر اپروچنگ ایوری بڈی, وی آر کالنگ آؤٹ. ہم سب کو جو پرو ڈیموکریسی ہے, جو پرو رول آف لا ہیں, ہم جو پرو ہیومن رائٹس ہیں, ہم ان سب لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ چلے, ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد خان صاحب کے حکم کے مطابق ایک بھرپور احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا خان صاحب آلریڈی کہہ بھی چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں بصد احترام آپ کی سیکنڈ سوال میں زیادہ کیونکہ کمنٹ تھا, تو آئی وڈ آلسو کمنٹ. نہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا بڑے احترام سے, اس لیے کہ بہت سے منصوبے ہم نے مکمل کر کے چلا دیے تھے. تو یہ جو کتابچہ آیا ہے اس میں ہمارے ٹائم میں چلے ہوئے منصوبوں کو بھی ایڈورٹائز کر دیا گیا, ٹھیک ہے. تو آئی واز ریفرنگ ٹو دیٹ. اب کئی دفعہ آپ کے پاس پیسے, جب آپ جس سال میں جا رہے ہوتے ہیں, جو ریلیزز ایسے ہوتی ہیں کہ آپ ایک منصوبہ شروع کرتے ہیں, دین یو ریلیز سم منی اینڈ دین دیٹ منصوبہ از باؤنڈ ٹو بی کمپلیٹڈ نیکسٹ ایئر. سو ایسے بھی منصوبے ہیں جن کی کمپلیشن جو ہے اسی سال کے اندر ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان حکومت تحریک انصاف کی حکومت کی پرائرٹی کا پتہ چلتا ہے. آپ نے بات کی کہ کیا ہم ان کا حال احوال لیتے ہیں. میرے خیال میں جو لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, ہم ان کا حال احوال نہیں لیتے ہیں, نہ وہ ہمارا حال احوال لیتے ہیں. تھینک یو. چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں. یہ بتائیے کہ شہرت مرود جو ہمارے دوست ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو نئے انتخابات کے مطالبے کریں تو کیوں کام آسان کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر ایڈوائز کر دیں ریزولوشن کو جو PAD کے تحت یہاں پر بھی کر دیں, اور کو بھی اسمبلی سے اپنے ممبران کو مستعفی ہونے کا کہتے تو پارلیمنٹ ادھورا رہ جائے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. طریقہ کار ایسے ہی ہے. جب بات اس نہج پہ پہنچے گی تب ہمارے قائد جب یہ حکم دیں گے تو یہ سیٹیں, یہ حکومتیں, یہ تو میرے خیال میں آپ کو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا قائد واحد قائد ہے جس نے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, اور اس نے وہ اسمبلیاں توڑ دی تھی. تو جب ایسا موقع آئے گا, اگر ایسا موقع آتا ہے تو خان صاحب کی گائیڈنس میں جو خان صاحب حکم کریں گے ویسے کریں گے. اتنا بڑا فیصلہ عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ باہر بیٹھا ہوا لیڈر اس قد کا ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو فیصلہ کر سکے. نمبر 1. نمبر 2,
آپ نے جس انڈیویجول کا ذکر کیا میں ان کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں, there was a show cause notice on a discipline, اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. اس جواب سے جو ہے وہ کمیٹی مطمئن نہیں تھی, جس میں عمران خان صاحب کے حکم پہ ایک ایکسپلشن کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا. دیٹس اباؤٹ اٹ سر. شیخ صاحب آپ نے موبائل ہسپتال پر مریم نواز کے تصاویر یہاں پر 39 سال پہلے بنے اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھا گیا ہے. پارٹی کا کیا میں جواب دیتا ہوں. بھائی حکومت نہیں پارٹی کا مطلب کہ پہلے اس کا تو میں جواب, کیونکہ میں اسپورٹس منسٹر ہوں اور یہ چلیں یہ پہلے حکومت کا جواب دے لیں, میں پارٹی کا اصل میں مسئلہ میں پارٹی کا جواب دیتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک منٹ. اچھا اس جواب پہ اچھا یہ کافی سارے دوست قریب آ گئے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا اس طرح آپ ساروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان اسٹیڈیم رکھا ہے, تو عمران خان یہ کوئی جب انہوں نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا تو اسی ٹائم جب سارے گئے تھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے, تو چاہیے تھا کہ قذافی اسٹیڈیم کا نام اسی ٹائم میں عمران خان اسٹیڈیم رکھ لیتے, چاہیے تھا, لیکن ہوا نہیں ہے. اصل میں خیبر پختونخوا میں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے سے جو اچھے پلیئر, میں آپ کو یونس خان اسپورٹس کمپلیکس ہے جو نارتھ وزیرستان میں ہے, ٹھیک ہے, اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو 2-3 چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شاہد آفریدی کرکٹ گراؤنڈ ہے ڈسٹرکٹ خیبر میں. قاضی محب ہاکی گراؤنڈ ہے ڈسٹرکٹ بنو میں, یہ جو ہاکی پلیئر تھا, بڑا اچھا آپ نے نام سنا ہوگا. اور لالا ایوب ہاکی گراؤنڈ پشاور ہے, جو یہ بھی پلیئر تھا ہاکی کا. قمر زمان اسکواش کورٹ پشاور میں ہے, تو قمر زمان کا بھی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, نہیں سنا ہے تو اسکواش کا بڑا اچھا پلیئر اور بڑا اچھا لیجنڈ ہمارے تھا. طارق ودود بیڈمنٹن ہال جو نیشنل بیڈمنٹن پلیئر تھا. اور ساتھ ساتھ عدیل خان سوئمنگ پول جو ہے یہ سوئمر تھا. اور معذ اللہ خان کرکٹ اکیڈمی جو کرکٹ پلیئر تھا. ابھی میں اور بھی بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ ہاں وہ بھی اچھا, تو یہ قیوم اسٹیڈیم تو اصل میں یہ نئے ہمارے پاس بوس ہیں, آپ بے فکر رہیں. میں ابھی بتانا چاہتا ہوں, اگر رضوان اور یہ جو ابھی ہمارے کپتان صاحب ہے, اگر یہ چیمپئن ٹرافی جیت لے تو میں اس کے نام پہ بھی بنا لوں گا, بے فکر رہیں آپ. میں اچھا ایک منٹ میری بات سنو. ہاں میں بتانا چاہتا ہوں, وہی تو میں بتا رہا ہوں نا. اگر آپ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی اس سوال میں بڑی دلچسپی ہے. If you let him respond and finish, then it will be easy. اچھا یہ ہے کہ دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ارباب صاحب جو تھے, ان کے جو بیٹے ہیں. آپ اپنا بتائیں, وہ چھوڑیں اس کنٹروورسی میں آپ نہ آئیں. قیوم اسٹیڈیم جو ہے وہ بھی ایز اے چیف منسٹر یہ بھی, لیکن ہونا چاہیے یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیجنڈس ہیں اوورل کے پی میں, اگر ہم پاکستان کے لیول پہ نہیں کر سکتے, لیکن کے پی میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لیجنڈس ہیں ان کے سارے بھی جو ہمارے اسپورٹس کمپلیکس بنے, بڑے اچھے اسپورٹس کمپلیکس ہیں, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. آپ کوارٹ اسپورٹس کمپلیکس ہے, ہمارے چارسدہ اسپورٹس کمپلیکس ہے جو باچا خان اسپورٹس کمپلیکس پہ نام پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یا عبدالقیوم جو قیوم اسٹیڈیمز ہیں, یہ چیف منسٹر, یہ باچا خان والا تو ادھر ہی ہے, ہم نے تو کوئی نام چینج نہیں کیا. لیکن میرا سوچ ہے کہ اس کو چینج کر لوں. لیکن جو بڑے اچھے بن رہے ہیں, میری خواہش ہے اور سوچ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیجنڈز ہیں ان کے نام پہ ہونا چاہیے, جو اس کی جس میں وہ ہو. یہ آپ نہ سمجھے کہ عمران خان ایز اے پارٹی کا ہمارا لیڈر ہے, ہمارا چیئرمین ہے, یہ اسی وجہ سے رکھا ہے. ہی از اے کرکٹ لیجنڈ, انہوں نے دکھایا ہے. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو چیئرمین ہے, جس طرح انہوں نے ٹیم سلیکٹ کیا ہے, تو ہم ابھی بس ٹھیک, بالکل ٹھیک. اوکے لیٹس, میں آپ کا جو سوال ہے ویسے تو آئی تھنک منسٹر صاحب نے بتا دیا, ابھی کوئی ضرورت ہے میرے جواب کی؟ کلیئر ہو جانا چاہیے. عمران خان صرف پاکستان تحریک انصاف کے قائد یا ہیرو نہیں ہے, وہ اس قوم کے لیجنڈ, اس قوم کے ہیرو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کے ہیں. سو عمران خان بلانگس ٹو ایوری بڈی. سو یہ کوئی پاکستان کے اندر نیا کام نہیں ہوا کہ کسی اسٹیڈیم کو ری نیم کیا گیا ہے. اس پاکستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر اسٹیڈیمز, ایئرپورٹس, ہائی ویز, اسکولز, یونیورسٹیز ہیو بین ری نیمڈ. اور اس کے اوپر اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو یو ول بی امیزڈ کہ اس کی تعداد کتنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایموشنل ریلیشن شپ اینڈ اٹیچمنٹ کے پی کے لوگوں کی عمران خان کے ساتھ ہے, وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اف اے گورنمنٹ, a PTI government wants to show their love and affection
in this way there should be no objection. اگر میرے باپ کے نام پہ بھی کوئی اسٹیڈیم ہو اور عمران خان کا نام آئے تو I will rename it any day. Thank you. اس حوالے سے کوئی نہیں. جی سر کتنے کارکنان زخمی ہوئے, کتنے شہید ہوئے اور کتنے ابھی تک مسنگ پرسن ہیں, اس کا کوئی ریکارڈ آپ کی قیادت یا کسی کے پاس ہے کہ نہیں, اور اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو زخمی ہوئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ نے کچھ الگ کمیٹی بنائی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا میرے خیال میں پچھلے دنوں 26 کے واقعے کے بعد تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر آدمی کے زبان زد عام پہ ہے. شہداء جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس 1-1 کروڑ روپے کا چیک میرے خیال میں آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ آج تک ایسے نہیں ہوا, مگر وہ 1-1 کروڑ روپے کے چیکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. جو بلٹ وونڈڈ لوگ تھے, جو کہ سیریس انجریز تھیں, جن کی تعداد صرف کے پی میں 70+ تھی, یہ 26 کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ان کو جو ہے وہ $1 ملین ایچ جو ہے وہ ڈسبرس کیے گئے ہیں, اینڈ آئی نو فار فیکٹ کہ وہ ان کو ڈسبرس ہو گئے ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں اس کے علاوہ جو انجرڈ ہیں, میں ادھر آ رہا ہوں, اس کے علاوہ جو انجرڈ ہیں ان انجرڈ لوگوں کو پرسنل کیپیسٹی کے اندر MPAs, MNAs, چیف منسٹر دے ہیو بین لکنگ آفٹر. ابھی آج سے 3 دن پہلے بھی کچھ اسپیسز ہوئی ہیں جس پہ کے پی کے لوگ بھی تھے, جس پہ پنجاب کے لوگ بھی تھے, who were not bullet wounded, who were not injured, کیونکہ bullet wounded کو جب ہم کہتے ہیں تو then we say یہ gravely injured ہے. ان کو ان کے علاقوں کے MNAs اور MPAs کی ذمہ داری ہے, دی گئی ہے. میجورٹی لوگ یہ کر رہے ہیں. جہاں وہ نہیں کرتے ہیں ورکر ہم سے رابطہ کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے نہیں ہو رہا, اینڈ پھر دین وی ٹرائی ٹو انشور کہ اس کو کیا جائے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جن حالات سے, جن کرائسس سے گزر رہی ہے, یہ جو کچھ ورکر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اس طرح تو حکومتوں میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں بھی نہیں کرتی ہیں, کر نہیں سکتی ہیں. اتنا بڑا آپریشن مینیج نہیں ہوتا ہے. بٹ الحمدللہ ہمارا ورکر جو ہے خان کی آواز پہ جان بھی دینے کو تیار ہے, اور ہمارے ورکر کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. یہ تو مین خاتون کا رائٹ, پہلے خاتون کا رائٹ. سر آپ تو اس کے بعد آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کسی کے دندنانے کو تو میں کرپشن نہیں سمجھتا ہوں, آپ بھی نہیں سمجھتی ہوں گی, اٹ از ویری کلیئر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا کام کر رہا ہے اور کوئی آدمی سمجھتا ہے, جیسے آپ سمجھتی ہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے, بہن ہے ہماری, آپ سمجھتی ہیں ایسا ہو رہا ہے, آسک دوز پیپل ٹو فائل کمپلینٹس. اس پہ میکنزم موجود ہے, اینٹی کرپشن کا بھی موجود ہے. خان صاحب نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بھی بنائی ہے, دے لک آفٹر اٹ. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. سی یہ جو ہوائی چیزیں ہوتی ہیں, میں کسی کی جگہ صفائی نہیں دے سکتا, آئی ایم ناٹ اے ریزیڈنٹ آف کے پی, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میکنزم پوری دنیا میں ایک ہے. اف somebody is doing something which you think is wrong, you should always put it in writing and give it to the concerned authorities. اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے تو ضرور کریں. جی سر, اب آپ کا رائٹ ہے. ایک منٹ سر, مجھے نہیں, یہ کافی عرصے سے نہیں جی, میں تو آج 20 دنوں کے بعد آیا ہوں. اگر آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے تو میں چلا جاتا ہوں. پختونوں کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے, کوئی پنجابی کرے تو اچھی لگتی ہے.